پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کوئی مسئلہ ہے یا پیپلز پارٹی کے اتحادیوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ کولیشن کبھی چلتی ہے کبھی رکتی ہے؟ میں آپ کی بات کاٹ دی ایڈ کی وجہ سے، آپ بات مکمل کیجئے گا تاکہ باقی جو پارٹیسپینٹ بیٹھے وہ بھی جواب دیں۔ جی میں بس یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہی تھی طلعت کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ماضی میں جو ہم نے بڑے لمبے عرصے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی نظر کیے ہیں، لیکن آج یہ اس بات سے کوئی بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ نہیں ہے کہ اس کے کسی کو پتہ نہ ہو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اور جمہوریت کو بہت لمیٹڈ اسپیس ملتی ہے اور اس میں ہی ہم سب کو گریجولی جو ہے وہ ایزرٹ کرنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ جو بھی سیاسی جماعتیں مجھے اب جو ہماری کولیشن جماعتیں ہیں وہ میچورٹی کا بہت کم ثبوت دے رہی ہیں اور یہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس کو شاید میں سمجھتی ہوں کہ 100 سال کی ڈکٹیٹرشپ پہ ایک دن کی جمہوریت بھی بہت بھاری ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کام اس جمہوری دور میں ہو رہے ہیں، آج عدلیہ آزاد ہے اور چیف جسٹس کا خود کا کہنا ہے کہ کرپشن کس ادارے میں نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے ہی صاف کرنا ہے، ان ایشوز کو ہم نے ہی صحیح کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم منہ پھیر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم نے اس جمہوری دور کا حصہ نہیں بننا۔ درکار ہے، یہی آپ کہہ رہے ہیں، تعاون درکار ہے۔ روشن صاحبہ آپ کی جواب بتائیے۔ میں کہہ رہی ہوں وٹ ریلی، یہ ابھی جب بات ہو رہی ہے کہ بار بار بات کرتے ہیں ریکنسیلیشن کی، مجھے یہ چیز بہت مائنڈ باگلنگ لگ رہی ہے کہ اب RGST پاس ہونا ہے، آپ اپنے سارے اتحادیوں کو منا کے رکھیں۔ آپ نے ایک وقت میں جا کے بابا روان صاحب کو چھوڑا کہ پنجاب میں جا کے نواز شریف کو ناراض کر دو، ادھر سے آپ نے چھوڑا کہ ذوالفقار مرزا کو کہ جا کے آپ MQM والوں کو ناراض کر دو، پھر آپ نے JUI کا کیا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے، یہ ڈیلیبریٹ اس طریقے سے خود کر رہی ہے، پیپلز پارٹی خود کر رہی ہے۔ نو آئی ایم جسٹ کمنگ ٹو دیٹ فار ویری سمپل ریزن، RGST پاس نہیں ہوگا، آپ نے IMF کو، امریکنوں کو کوئی ایکسکیوز دینا ہے، اور اس کے لیے you might go in for an in-house change even if it means sacrificing a prime minister and bringing somebody else. تو اس میں یوں کون ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ I think زرداری صاحب the only gentleman who's street smart. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں he is street smart and I'll say it openly that while our establishment thinks daily basis پہ he plans everything 15 days. تو زرداری صاحب انجینئر کر رہے ہیں یہ ساری لڑائیاں، یہ سارا کچھ why because یہ RGST ان کو پتہ ہے پاس ہونا ہی نہیں ہے، تو یہ جواز مل گیا ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ زرداری صاحب کی کورٹ میں چلی جاتی ہے۔ المیہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، ویسے دونوں باتیں درست ہیں۔ میری یہ بات اگر صحیح نہ نکلی آپ میرا نام بدل دیجیے گا۔ نہیں، آپ کا نام ہم کیوں بدلیں گے؟ ایک شخصیت کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور وال صاحب کو طرف پوچھیے، یہ آپ کو ان کی تھیری، میرے خیال میں ہر ایک بندے کا اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے، تو ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے، تو آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ان کا تجزیہ درست ہے تو پھر قافلی کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہے ہیں کہ قافلی راضی ہو جائے، تو میرا بھی ایک تجزیہ ہوگا، پھر میرے خیال میں یہ نہیں ہے۔ اور زرداری سے پھر قافلی کو راضی کر رہا ہے، اور جس کو اس نے قاتل لیگ کہا ہے تو پھر دیت دیں گے تو قاتل لیگ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور دیت میں کیا ہوگا؟ دیت میں تو پنجاب کی گورنمنٹ بھی ملے گی اور مرکز میں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، قبول ہو گیا، لیکن ہم نے تو he will have to apologize اگر ایسی کوئی بات ہے اور پنجاب میں بھی بنانی ہے تو he has to apologize. طلعت صاحب بات یہ جس طرح ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے طلعت صاحب اس بات کو اپنے دل سے لگا کے رکھا، کیوں بنایا تھا بغیر کسی جواز کے ہمیں قاتل لیگ کیوں بولے؟ طلعت صاحب اصل بات یہ جس طرح ہماری بہن روبینہ نے بات کی کہ بعض ایسے ایشوز کو اچالا جا رہا ہے اور بعض ایشوز کو اس کے، تو ایسے ایشوز کیوں چڑھے جا رہے ہیں اور اس پہ کیوں مطلب ہے کہ حکومت پیش بندی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ایشو کی بات ہے، توہین رسالت والی بات، یہ تو ہماری زندگی اور حیات اور دین اور ایمان کی بات ہے۔ ابھی ایک پیپل پارٹی کی ایک خود ممبر اور ان کا MNA وہاں اس کے متعلق بیان بازی اس نے شروع کی ہے، تو یہ ہماری مملکت اور یہ پاکستان اور یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کہ اگر اس کی حرمت بحال نہ ہو تو پھر ہم ایسے حکومت کے ساتھ پھر کیا کریں گے؟ جب یہ امینڈمنٹس کا بل موو کیا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت یہ فیصلہ کرتے
جب تک سواتی صاحب کو نکالا نہیں گیا تب تک توہین رسالت آپ کو یاد نہیں آیا ویسے معذرت کے ساتھ. ہم نے اسی وقت یہ بات کی, بیان آپ نے دیا لیکن آپ نے کیبنٹ سے نہیں نکلی. کیبنٹ سے بات نہیں, ہم نے اسی وقت یہ بات کی تھی, آپ مزید ہائی ماڈل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو. بلکہ ہماری جو پی 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 کے ساتھ جو معاہدات ہوئے تھے اور اس معاہدات میں بھی یہ بات تھی کہ جتنے بھی شرعی دفعہ تھے اس کو حکومت نہیں چڑھیں گے. اور پھر یہ بات ہے کہ پاکستان کا دستور اور آئین یا قرارداد مقاصد جو پاکستان کے آئین کا مقدمہ ہے, اس وقت کا بحران ہے نا, اس کا توہین رسالت کے قانون میں ترمیم سے کوئی براہ راست تعلق نہیں. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ایشو کو چھوڑ کے دوسرے کو اچھالا جا رہا ہے, پھر دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کو اچھالا, تو یہ ایشوز اچھالنا یہ گورنمنٹ خود عقل مندی سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہی تو ہم مشکلات پیدا یہی تو پزل ہے جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبزواری صاحب, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتفاق ہو, اس کے اوپر ایم کیو ایم نے کوئی سوچ وچار تو کی ہوگی. آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ زرداری صاحب ڈریون ہے یا جیسا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی, اگر زرداری صاحب ڈریون نہیں ہے تو پتہ چلنا چاہیے, اور اگر زرداری صاحب ڈریون ہے تو بہت پریشانی کی بات ہے. آر جی ایس ٹی کی اسسمنٹ کافی دوستوں کی یہ ہے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آر جی ایس ٹی پہ نمبرز نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. لیکن قطع نظر اس کے, میری بہن نے یہاں جو بات کی کہ جی کولیشن پارٹنرز میچورٹی کا مظاہرہ کریں, تو جو تمام تر اگزامپلز ابھی بتلائی گئی ہیں تمام صوبوں کی, مختلف صوبوں کی, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یقیناً سوچنا چاہیے کہ 2.5 برس گزر گئے ہیں, میچورٹی کس کے اینڈ پر نہیں آ رہی ہے. کلہاڑی پیر پہ مارنا یا دونوں پیر خود لے جا کے کلہاڑے پہ مار دینے میں فرق ہوتا ہے. اگر میچورٹی کا نہیں مظاہرہ کرتے تو میں بھی آپ کے سامنے ڈیفرنٹ اعلامیہ لے کر بیٹھا ہوا ہوتا. ہم نے 3 گھنٹے کا جو اجلاس کیا ہے, ہم نے تمام تر آپشنز پر غور کیا ہے, اور میرے خیال میں اتنی ارتھمیٹک سب کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے نمبرز کتنے ہیں, کس کے پاس کیا ہیں. ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونے سے ایم کیو ایم کے کیا ہو سکے گا اور کیا ہو سکتا ہے, تو وہ رسپانسبلٹی ہے ہمارے کاندھوں پر جسے ہم سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اپنے ووٹرز کو بھی جواب دیں, کانسٹیٹوئنٹس کو بھی. جو ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون آر جی ایس ٹی کا بھی مسئلہ ہے. ہم نے متبادل تجاویز گورنمنٹ کو دیں یہ کہہ کر کہ اگر آپ یہ رتھلیس انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگاتے تو آپ دیگر ہمارے جو کاؤنٹر پروپوزلز ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے چلیں. اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہے کہ معیشت کی حالت بری ہے. یہ ڈیبیٹیبل ضرور ہے کہ معیشت کی حالت بری کیوں ہوئی, گورننس ایشو ہے یا نہیں ہے, کرپشن ایشو ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا چلیے یہ چیزیں اڈاپٹ کر لیجئے. لیکن اس کو اگر جیسے یہ بھی تجزیہ آیا کہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی جو ایک بہت بڑی آمدنی ہے, غریب نہ تو کسی نوکری پیشہ سے کوئی ٹیکس لے سکتا ہے, نہ غریب کسان اور ہاری سے کوئی ٹیکس لے دیتا ہے. ٹیکس تو اسی سے لینا ہے کہ جو زیادہ پیسے کما رہا ہے, پروگریسو ٹیکسیشن اسی کو کہتے ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وڈیروں اور جاگیرداروں کا جو وہ مخاصمت ہے اور تل ملاحٹ ہے وہ بھی اس طرح کی جو عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہم نے دیکھی ہے اس کی شکل میں بھی ظاہر ہو رہی ہے. اس کے پیچھے ایک بہت سے محرکات میں سے ایک ہو سکتا ہے. اسٹے ٹیون ناظرین, ہم بریک کے بعد جب آئیں گے تو دیکھیں گے کہ جو طاقت میں پارٹی ہوتی ہے, جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے, اگر وہ اتحادیوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے تو اس کے لیے مشکلات یقیناً ہیں. یہ صرف اس پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ پی ایم ایل این کی کیفیت دیکھیں پنجاب کے اندر جہاں پر پیپلز پارٹی جونیئر پارٹنر ہے, تو ان کے بارے میں بھی بیانات اسی قسم کے آتے ہیں. پیپلز پارٹی کیا ایسا کرے کہ اتحادی اس کے ساتھ رہیں اور ملک بحران میں سے بھی نکل جائے اور گورننس کے ایشوز بھی ایڈریس ہو جائیں. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذرا تجاویز لیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ اتحادی مان جائے اور نظام کے اندر خلل نہ آئے. اسٹے ٹیونڈ.